بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ تمام الناس کے درمیان زندگیاں گزاریں۔ جو شخص بھی ازدواج کرتا ہے وہ انبیاء و معصومین کی سیرت بجا لاتا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک عورت نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے فضیلت و کمال حاصل کرنے کے لیے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امام نے فرمایا تو اپنے اس فیصلے سے دستبردار ہو جا، اس لیے کہ اگر شادی نہ کرنے میں کوئی فضیلت اور کمال ہوتا تو دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا کیوں ازدواج کرتی، کیونکہ کوئی بھی فضیلت ایسی نہیں جو کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حاصل نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، النکاح سنتی فمن رغبتی ان سنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے اور جو بھی اس سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں، یعنی میری امت سے نہیں۔ چونکہ ازدواج کرنا حکم خدا اور سنت انبیاء و مرسلین ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک شادی شدہ آدمی کی عبادت کو بھی غیر شادی شدہ آدمی کی عبادت پر فضیلت حاصل کی گئی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، المتزوج النائم افضل عند اللہ من الصائم القائم العزب۔ اللہ کے نزدیک ایک شادی شدہ سویا ہوا شخص غیر شادی شدہ عبادت گزار روزہ دار سے افضل ہے۔ البحار جلد 103 صفحہ 219۔ اسی طرح ایک مقام پر امام صادق علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، رکعتان یصلیہم المتزوجہ افضل من 70 رکعتا یصلیہا عزبا۔ شادی شدہ شخص کی 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ شخص کی 70 رکعت سے افضل ہے۔ دین اسلام میں نہ صرف یہ کہ ازدواج کے فوائد گنوائے گئے ہیں بلکہ جلد از جلد ازدواج کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلامی اقدار کے مطابق ازدواج کے لیے مناسب عمر کیا ہے۔ ازدواج کے لیے مناسب عمر، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک روز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا، اے لوگو، جبرائیل نے خدا کی طرف سے کہا ہے کہ کنواری لڑکیاں درختوں کے پھلوں کی مانند ہیں، جیسے اگر پھلوں کو بر وقت درختوں سے اتار نہ لیا جائے تو سورج کی شعاعیں انہیں خراب کر دیتی ہیں اور ہوائیں انہیں بکھیر دیتی ہیں۔ اسی طرح بیٹیاں جب بالغ ہو جاتی ہیں تو خواتین کی طرح ان میں جنسی احساس پیدا ہوتا ہے جس کی تسکین ازدواج میں ہے۔ اگر ان کا نکاح نہ کیا جائے تو ان کے فساد و شر میں مبتلا ہونے کا امکان ہے، اس لیے کہ یہ انسان ہیں اور انسان لغزش و خطا سے محفوظ نہیں ہے۔ ازدواج کے فوائد و اہمیت کے بارے میں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کس کے ساتھ شادی کی جائے اور کس کے ساتھ شادی نہ کی جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دین اسلام نے ازدواج کرنے کے لیے کیا معیار مقرر کیا ہے۔ دین اسلام میں ازدواج کرنے کا معیار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کسی عورت کو اس کے حسن کی خاطر اپنی بیوی مت بناؤ، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس کی خوبصورتی اس کے اخلاقی زوال کا باعث ہو، اور اسی طرح کسی سے اس کے مال کی وجہ سے شادی نہ کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کا مال اس کی سرکشی اور بغاوت کا باعث بن جائے، بلکہ اس کے دین کو دیکھو اور با ایمان عورت سے شادی کرو۔ اسی طرح ایک شخص نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ مولا، میرے ہاں ایک بیٹی ہے، میں اس کا ازدواج کس سے کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کسی با ایمان شخص سے اس کی شادی کرو، اس لیے وہ اگر خوش رہے گا تو تمہاری بیٹی کو بھی عزت و احترام دے گا، اور اگر ناراض ہوگا تو اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مرد کی خوش بختی اور سعادت یہ ہے کہ اس کی بیوی نیک اور بافضیلت ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص کسی فاسق کے ساتھ اپنی بیٹی کا ازدواج کرے گا وہ قطع رحم کا مرتکب ہوا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے،
لا تنکحوا القرابۃ القریبۃ فإن الولد یخلق زاویاً، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ہاں ازدواج نہ کرو کہ اس سے اولاد کمزور اور ضعیف پیدا ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ دین اسلام نے نہ صرف یہ کہ ازدواج کرنے کی فضیلت بیان کی ہے، بلکہ دوسروں کا ازدواج کرانے کا بھی بہت اجر و ثواب بیان کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دوسرے کے لیے مقدمہ ازدواج فراہم کرنے کے بارے میں دین اسلام کیا فرماتا ہے۔ دوسروں کی شادی کرانے کا اجر و ثواب۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن خدا 4 افراد پر نظر کرم فرمائے گا۔ نمبر 1، ایسے شخص پر جس نے فروخت کی ہوئی چیز واپس لی ہو۔ نمبر 2، ایسے شخص پر جس نے کسی کے دل سے غم ختم کیا ہو۔ نمبر 3، ایسے شخص پر جس نے غلام کو آزادی دلائی ہو۔ نمبر 4، ایسے شخص پر جس نے کسی غیر شادی شدہ شخص کی شادی کرائی ہو۔ دین اسلام میں جس طرح مقدمات ازدواج فراہم کرنے کا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے، اسی طرح میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کی سزا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو کوئی بھی معاہدہ ازدواج کو توڑے اور میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کرے، دنیا و آخرت میں غضب و لعنت میں مبتلا ہوگا، اور خدا پر لازم ہے کہ خدا اس کے سر پر 1000 شعلہ ور پتھر برسائے۔ اور جو کوئی بھی میاں بیوی کے درمیان جدائی کی کوشش کرے لیکن کامیاب نہ ہو، وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے غضب اور لعنت میں گرفتار ہوگا، اور اللہ کی رحمت اس پر حرام ہو جائے گی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ازدواج کے راستے میں حائل رکاوٹیں کون سی ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ ازدواج کے راستے میں حائل رکاوٹیں اور ان کا حل۔ نمبر 1، بے جا توقعات۔ ازدواج کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ بے جا توقعات ہیں جو کبھی والدین اپنی اولاد سے وابستہ کر لیتے ہیں، اور کبھی خود بچے اپنی متوقع بیوی یا شوہر کے بارے میں فرض کر لیتے ہیں، اور پھر انہی مفروضات کی بنا پر اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے شوہر یا بیوی تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنی طرف سے مفروضات قائم کرنے کے بجائے دین اسلام کے مقرر کردہ معیارات کو ہی ترجیح دینی چاہیے، اور خوابوں اور افسانوں کی دنیا سے زندہ رہنے کے بجائے زمینی حقائق اور معاشرتی اقدار کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔